حسین کے تمام ساتھیوں کے لاشوں پر گھوڑے دوائے گئے۔ وہ نرم و نازک جسم، ناز و نعمت میں پلنے والے مقدس ہستیاں گرم گرم ریت پر لیتی ہیں اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کی چاقوں سے روندایا جا رہا تھا۔ آسمان بھی آنسو برسا رہا تھا یہ منظر دیکھ کر، زمین بھی پھٹنے کو تیار تھی۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد کئی دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی۔ بیت المقدس جس کو ہم لوگ مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کے آس پاس اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے بھی خون نکلتا تھا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ تھا تاکہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر شے حسین کی شہادت کی اپنے اپنے حساب سے گواہی دیتے۔ آسمان نے بھی خون کی بارش کی، زمین بھی ہل کر گئی، بیت المقدس کے پتھروں سے خون نکلا، بہت سے درخت جو ہرے بھرے تھے حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کی 10 محرم کے بعد سوکھ گئے۔ اور میں نے بیان کیا تھا غالباً کہ آسمان میں ہم جو سرخی دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو، لیکن جس طریقے سے کربلا کی بات سے یہ نظر آتی ہے، اس طریقے سے کربلا سے پہلے آسمان کی سرخی نظر نہیں آتی تھی۔ تو گویا کہ ہر چیز نے امام حسین کی شہادت کی گواہی پیش کی۔ آسمان بھی حسین کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، زمین کربلا بھی حسین کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے، کربلا کی وادی بھی حسین کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے، درد پرند درد یہاں تک کہ جنات بھی حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، اور وہ بھی کربلا میں پہنچ کر اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ کربلا میں لاشیں پڑے ہیں حسین کے، ان پر گھوڑے دوائے گئے، اور صرف یہی بس نہیں کیا بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کے خیمے کو لوٹا گیا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شہزادیاں تھیں ان کی چادروں تک کو چھین لیا گیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے یا جیسے محسوس ہوا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے بعض کتابوں میں کہ خیموں میں آگ بھی لگا دی گئی۔ اب تک خیمے نصیب تھے، شہزادیاں خیمے میں بیٹھ جاتی تھیں، آرام کے لیے لیٹ جاتی تھی، لیکن ان خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ حسین بڑے صبر کی داستان رچی ہے تو نے، اور تیرے گھر کی شہزادیوں نے، خصوصاً زینب نے اور زین العابدین نے۔ شام کا وقت ہے، دوپہر کو کربلا کی جنگ ہوئی، حضرت زینب لاشوں کو دیکھتی تھی اور آنسو بہاتی تھی، اور ایک استغاثہ پیش کیا ہے حضرت زینب نے۔ یہ تقریباً جتنی کتابیں سنیوں نے لکھی ہیں عالموں نے، لگ بھگ زیادہ تر نے یہ لکھا ہے وہ استغاثہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کربلا کی طرف نظر اٹھائی
اور کبھی اپنے بھائی حسین کے جنازے کو دیکھتی تھی، کبھی علی اصغر کے بچپنے کو دیکھتی تھی، کبھی انہیں اپنے دونوں اور محمد بیٹے بھی نظر آتے تھے، کبھی قاسم کی جوانی کو دیکھتی تھی، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھتی تھی، کبھی علی اکبر کی خوبصورتی کو دیکھتی تھی، کبھی حسین کے اس عظیم لاشے کو دیکھتی تھی جو کربلا میں پڑا تھا۔ عرض کرتی ہے مدینے کی جانب منہ کر کے، واہ محمد واہ محمد، اے نانا جان یا رسول اللہ، آپ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، مومنین کا سلام ہو، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو تو تمہارا وہ نواسا جس کو تم چوما کرتے تھے، جس کو تم پیار کیا کرتے تھے، آج کربلا کی گرم گرم ریت پر لیٹا ہے، کوئی کفن پہنانے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو دفن کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے بیٹوں کے ساتھ، آپ کی شہزادیوں کے ساتھ، آپ کے نواسوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے کربلا میں، آپ اس کو محاذہ فرمائیے۔ آپ کے بیٹوں اور نواسوں کے جنازوں پر دھول اڑ چکی ہے، ہواؤں نے گرد و غبار میں جنازوں کو لپیٹ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آئیے اور ہماری خبر لیجیے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب حضرت زینب نے یہ استغاثہ پیش کیا ہوگا، میں کیا بیان کر سکتا ہوں اس کو، تو کوئی بھی دشمن ہو یا دوست، جب جس نے بھی استغاثے کو سنا رونے کو تیار ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آسمان پھٹنے کو تیار، زمین پھٹنے کو تیار۔ نانا جان کو یاد کر رہی ہے کربلا کی تاریخ میں حضرت زینب عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، تم نے تو بڑی محبتوں سے پالا تھا اس حسین کو، تم نے بڑی ناز و نعمت کے ساتھ یہاں تک پہنچایا تھا حسین کو، لیکن تمہاری امت نے کربلا کی تاریخ میں وہ ظلم کیا ہے، وہ ستم کیا ہے جو اس کو دفنانے کو بھی تیار نہیں ہے، اس کو کفنانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تصور کی دنیا میں جائیے، نانا کی مدار سے آواز آ رہی تھی، اے زینب، ہم نے سب کو دیکھا ہے، قاسم کی جوانی کو لٹتے دیکھا ہے، عباس کے بازوں کو کرتے دیکھا ہے، اصغر کے بچپنے کو لٹتے دیکھا ہے، اے زینب سب کچھ دیکھا ہے، لیکن صبر کرو، صبر کے دامن کو پکڑی رہو اور بے صبر مت ہو، اس لیے کہ اللہ نے تم سے یہ کام لیا ہے، اللہ نے تمہارے گھر کو قربان کر کے کربلا کی تاریخ میں دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ استغاثہ سننے کے بعد ایسا لگتا تھا جیسا کہ دنیا ساکت و جامد ہو گئی ہو کچھ وقت کے لیے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت زینب بار بار اپنے نانا کو کربلا کی جنگ کے بعد یاد کرتی تھی، یا رسول اللہ، اندازہ لگائیے ہمارے یہاں کوئی جنازہ ہو جائے اور ہم اپنے ساتھیوں کو جو بیان کرتے ہیں، بیٹے کا جنازہ ہو جائے، باپ کا جنازہ ہو جائے، تو کیسے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور کہیں بھی اگر حادثے کی موت ہو جائے تو رشتہ داروں کو کیسے سنایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو کیسے بتایا جاتا ہے۔ وہاں قوم کا جو زینب کی سن تھا، کبھی تو اپنے ذرات کو سنایا کرتی تھی، کبھی نانا کے مدینے کی جانب منہ کر لیا کرتی تھی اور بیان کرتی تھی، نانا جب ہمارا قافلہ مدینے سے چلا تھا تو یہ ہرا بھرا قافلہ تھا، لیکن آج کربلا کی زمین پر اس قافلے کو ڈوب دیا گیا ہے۔ بار بار استغاثے پیش کرتی تھی، لیکن نانا کے مدار سے آواز آتی تھی، اے زینب صبر کرو، اے زینب صبر کرو، اے زینب صبر کرو، اللہ نے تمہیں وہ منزل عطا فرمائی ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو دنیا میں اوروں کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ شام ہو گئی، جنازے سے پڑے ہیں کربلا کی تاریخ میں، کیسا وہ دن ہے، کیسی وہ تاریخ ہے، اور کتنے سخت دل تھے وہ لوگ جنہوں نے قتل تو کیا ہی، شہید تو کیا ہی، اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ گھوڑے سے لاشوں کو رونا گیا۔ اچھا، ایسے حالات میں بھی آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی صحیح تھا۔ ان عقل کے اندھوں سے، ان بے وقوفوں سے یہ پوچھا جائے
کہ ان کے برا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تو سب بات کی بات ہے، یہ جنگ ہوئی ہے، پھر شہید کیے گئے ہیں، پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، یہ تو بہت بڑا جنگ ہو گیا۔ یزید اور یزید کے ماننے والوں کا اتنا ہی ظلم کافی تھا کہ حسین کے خلاف کھڑا تھا۔ حسین کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے؟ حسین کے خلاف کھڑا ہونا گویا کہ نبی کے خلاف کھڑا ہونا، اور نبی کے خلاف کھڑا ہونا گویا کہ اللہ کے خلاف کھڑا ہونا۔ شام کا وقت ہے، اب خیمہ بھی چل چکا ہے، شہزادیاں آسمان کے سائے میں بیٹھی ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے۔ حضرت زینب کبھی جاتی تھی تو لاشوں کی رکھوالی کرتی تھی، کوئی دقت نہ آ جائے، کوئی اور پریشانی نہ آ جائے، لاشوں کے ساتھ کوئی اور چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا